کیمیائے سعادت پارٹ 77۔ دوسری قسم جو اعتقادات سے علاقہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اعتقاد میں کچھ شک پیدا ہو جائے تو اگر وہ شخص ایسے اعتقاد میں ہے جو اعتقاد واجب ہے یا جس اعتقاد میں شک آنا درست نہیں، تو اس شک کو دل سے نکال ڈالنا فرض ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے، اس واسطے کہ کوئی مسلمان جن سے علم سے مستغنی اور بے پرواہ نہیں۔ لیکن علم ایک ہی قسم کا نہیں ہے، ہر ایک کے حق میں برابر نہیں ہے، بلکہ حالات اور اوقات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور کوئی شخص علم کی احتیاج سے کسی طرح خالی نہیں۔ اسی سبب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس پر طلب علم فرض نہ ہو، یعنی جس شخص کو جس علم کی احتیاج ہے اس پر اس کا سیکھنا فرض ہے۔ فصل عذر کی حاجت۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ہر شخص پر وہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ عوام الناس ہمیشہ اس خطرے میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی کام آ پڑے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کچھ خطرہ ہے اور اسے بے خوف و خطر نادانی سے کر بیٹھیں۔ اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے تو اس کی نادانی کا عذر کرنا کچھ عذر نہیں۔ مثلا حالت حیض یا حیض کے بعد غسل کے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے اور کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ یہ منع ہے، تو اس کا یہ عذر کچھ عذر نہیں۔ یا کوئی عورت صبح کو پہلے پاک ہو اور مغرب عشاء کی نماز قضا نہ کرے کہ یہ مسئلہ اسے نہیں معلوم، یا کوئی مرد اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے اور اسے یہ مسئلہ معلوم نہ ہو، ایسی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، تو اس کی لا علمی کا عذر مقبول نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا طلب علم فرض ہے، تو اس سے کیوں باز رہا؟ مبتلائے حرام ہوا۔ ہاں، جو کام نادر ہوں اس کے کرنے کی توقع نہ ہو، لا علمی سے خلاف شرع ہو جائے تو آدمی معذور ہے۔ فصل طالب علم کے احوال۔ جب یہ معلوم ہوا کہ عوام اسی خطرہ سے کبھی خالی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آدمی کے واسطے علم سے بہتر اور بزرگ تر کوئی شغل نہیں۔ آدمی جو پیشہ کرتا ہے تو دنیا کے واسطے کرتا ہے، تو علم بھی بہت لوگوں کے واسطے اور پیشوں سے بہتر ہے۔ علم بھی بہت لوگوں کے واسطے اور پیشوں سے بہتر ہے، اس واسطے کہ علم سیکھنے والا 4 حالوں سے خالی نہیں ہے۔ یا میراث پانے کے سبب سے، خواہ کسی وجہ سے دنیا کی طرف مطمئن ہے، مال کافی اس کے پاس ہے، تو علم اس کے مال کی حفاظت کا سبب ہوگا اور دنیا میں اس کے لیے باعث عزت اور عقبہ میں اس کے واسطے موجب سعادت ہوگا۔ اس کے پاس مال کافی اور وافی نہ ہو، مگر اس میں قناعت کی صفت ہو تو جو کچھ ہو اسی پر اکتفا کرتا ہو، اور مسلمان ہونے میں درویشی کا مرتبہ جانتا ہو، درویش امیروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسے شخص کے حق میں علم آسائش دنیا اور سعادت عقبہ کا سبب ہوتا ہے۔ یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیکھوں گا تو بیت المال سے، یعنی مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے حق حلال مجھے اس قدر ملے گا کہ میرے واسطے کافی ہوگا، مال حرام نہ ڈھونڈنا پڑے گا، بادشاہ ظالم سے کچھ نہ مانگنا ہوگا۔ ان تینوں قسموں کے طالب علم کے واسطے علم طلب کرنا دین و دنیا میں سب کاموں سے بہتر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا ہو اور طلب علم سے دنیا حاصل کرنا اسے مقصود ہو، اور زمانہ ایسا ہو کہ بادشاہی روزینہ کے سوا
جو حرام ہے اور ظلم سے ہو یا لوگوں سے لینے کے سوا جو ریا اور ذلت کے ساتھ ہو، تلاش معاش کی صورت مفقود ہو، تو ایسے شخص کو جو کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو، علم سے جاہ و مال پیدا کرے گا، اسے اولا یہ ہے کہ جو علم فرض نہیں ان سے جب فارغ ہو تو کسب ہنر اور دستکاری وغیرہ سیکھے، ورنہ ایسا آدمیوں کے واسطے شیطان ہو جائے گا، اس کے سبب سے لوگ بہت تباہ ہوں گے اور سخت گمراہ ہو جائیں گے۔ جو جاہل اسے حرام کا مال لیتے ہیں اور حیلے اور تعویلیں کرتے دیکھے گا، دنیا حاصل کرنے میں اس کی اقتدا کرے گا اور صلاحیت کی بنسبت دلالت لوگوں میں بہت پھیل جائے گی۔ ایسا عالم بننا کم تر ہے، خس کم جہاں پاک۔ تو آدمی کو یہی اولا و انسب ہے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرے، خدا کا نام خدا ہی کے واسطے لے، دین کے کاموں سے دنیا تلاش نہ کرے، گوہر آبدار میں نجاست بھرے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ دنیا کی طرف سے ہمیں علم آپ پھیرے لے گا، اگر کوئی شخص کہے کہ دنیا کی طرف سے ہمیں علم آپ پھیر لے گا، جیسا کہ اگلے لوگوں نے کہا،